أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے قمری جنتری کے لحاظ سے 1447 سن ہجری کے 9ویں مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، جس کا نام ہے رمضان المبارک۔ قرآن کریم میں اس کو شہر رمضان بھی کہا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے اور فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ سرکار 2 مہینے پہلے اس مہینے میں آنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس مہینے کے حصول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور بھئی ہم نے بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے رجب کے مہینے سے ہی دعا مانگتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے، اور بھئی وہ دعا اللہ نے قبول بھی فرما لی اور ہمیں رمضان اس سال کا عطا بھی فرما دیا۔ اس قبولیت پر اور اس مہینے کے عطا کرنے پر جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے، اور اگر ان الفاظ میں اللہ کا شکریہ ادا کرے تو بجا ہوگا
فرمائے کہ شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدے بدوست. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مردہ نہیں کیا، ہمیں موت نہیں دی اور یہاں پہنچا دیا. اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے محبوب کے گھر میں ہمیں پہنچا دیا. اللہ نے اپنے دربار شاہی میں ہمیں آج بٹھا دیا. اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کرو اتنا ہی کم ہے. فرمائے کہ شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدے بدو. شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدے بدوست. آفری باد بری ہمت مردانہ ماں. یا اللہ ہم آفرین کرتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی پھر ایک دفعہ زندگی کے. تو یہ مہینہ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی، ہر ساعت منظوری کی ہے. جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرتے ہیں. دن کے اندر بھی اللہ نے عبادت رکھی ہے، اس مہینے کے اندر راتوں کے اندر بھی عبادت رکھی ہے. ہر 24 گھنٹے کا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر گھڑی جو ہے اللہ کے توجہ کرنے کی ہے، توجہ اللہ کی ہے. اور بھی ہم پھر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس مہینے کی جملہ عبادات پورے آداب کے ساتھ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اس مہینے کا احترام اور اکرام کرنے کی بھی پوری توفیق عطا فرما. ہم عبادتوں کی تو دعا کرتے ہیں لیکن احترام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. احترام رمضان الگ چیز ہے، ان کے اندر جو عبادت کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز. بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جی عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہو تو عمل ہوگا. 100% یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو علم ہے اس بات کا. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کب باز آتے ہیں. غیبت کرنا، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کا گناہ، اس کا عذاب کب باز آتے ہیں. مجلس ہماری اس سے خالی نہیں ہوتی. چور کو پتہ ہے چوری کرنے کی یہ سزا ہے، جیل جاؤں گا، کب باز آتے ہیں. ڈکیتیوں والے ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، قتل کیے تھے. ہر قاتل کو پتہ ہے کہ پھانسی بھی سزا ہو سکتی، لیکن کب رکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ صرف عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو اس شعر کے دوسرے مصرے کے اندر میں نے ذکر کیا ہے، اس ایک لفظ کا. دوبارہ آپ سن لیں. فرمائے کہ آفری باد بری ہمت مردانہ ماں، کہ آفرین ہے یا اللہ کہ تو نے ہمیں ہمت دی، توفیق دی، ہم پھر اس تیرے دربار شاہی میں آ کے بیٹھے. عمل کرنے کے لیے صرف علم کی ضرورت نہیں، علم کے ساتھ ساتھ ہمت کی بھی ضرورت ہے، نیت کی بھی ضرورت ہے، ارادے کی بھی ضرورت ہے، جذبہ بھی ہونا چاہیے. پھر اللہ توفیق دیتے ہیں عمل کی. مشہور ہے نا یہ جملہ، ہمت مردہ مدد خدا. ہمت کرے گے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ توفیق دیتے ہیں، پھر اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ مسجد میں آ جائیں گے، آپ روزہ بھی رکھ لیں گے، تراویح بھی پڑھ لیں گے، تہجد بھی پڑھ لیں گے، ساری عبادت. اور بھی ہمت کیسے بنتی ہے؟ دیکھو جب آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نا
تو شیطان آڑے آ جائے گا، بڑے وسوسے ڈالے گا، بڑے خیالی پلاؤ تمہیں کھلائے گا اور ہم اس کا شکار ہو جائیں گے۔ علم ہے، ہمت نہیں۔ شیطان نے ایک دیوار درمیان میں، میرے اور اس کے درمیان، عمل کے درمیان، نیکی کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی۔ اب اس دیوار کو گرانے کے لیے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ ایک ٹھوکر لگاؤ، دیکھو پھر اللہ کی کیسے مدد آتی ہے، پھر ہر عبادت آسان ہو جائے گی۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات، اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، فرمائے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فقیر بن جاؤ گے۔ اگر تم نے زکوٰۃ نکالی نا، گھاٹا پڑ جائے گا تمہیں، فطرانہ دیا نا، بچے بھوکے مر جائیں گے۔ فرمائے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو تمہیں برائیوں کی طرف ترغیب دے گا۔ وہاں تم شادی بیاہ پہ فضول رسومات میں لاکھوں خرچ کر دو گے، کبھی نہیں، بے دریغ خرچ کرو گے، کبھی نہیں تمہیں یہ اندیشہ ہوگا کہ میں غریب تو نہیں ہو جاؤں گا، قرضہ تو نہیں چڑھ جائے گا میرے پہ، فقیر تو نہیں ہو جاؤں گا، کبھی نہیں وسوسہ ڈالے گا۔ چلا خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، شیطان یہ تمہیں ترغیب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے گا واللہ یعدکم فضلا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ اگر تم نیکی کرو گے، اگر میرے راستے میں خرچ کرو گے، اگر زکوٰۃ دو گے، اگر تم فطرانہ دو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ فضل کا معنی زیادہ دینا، جتنا تم نے دیا اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے دنیا میں دوں گا اور آخرت میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ فرمائے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، مغفرت بھی ہوگی آخرت میں، دنیا میں زیادہ دوں گا۔ اور بھی کس کا وعدہ سچا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے اندر طاقت موجود ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی۔ فرمائے گا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، لامحدود خزانوں والا ہے۔ تم ایک دو گے تمہیں ہزاروں دے گا، ہزاروں کرو گے لاکھوں خرچ اللہ دے گا، لاکھوں خرچ کرو گے کروڑوں دے گا اللہ تعالیٰ، نئی بھکاری بنائے گا، نئی محتاج ہوگے، نئی مفلس بنائے گا اللہ تمہیں، وعدہ ہے اللہ کا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کوئی مسلمان کبھی غریب نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں غریب ہوگا وہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کو کہا جائے گا کہ اس اللہ کے گھر کی خدمت کرو، رمضان آ گیا، پھر دوسرے تیسرے جمعے اپیل ہوگی تو شیطان وسوسے ڈالے گا، زکوٰۃ دو، فرض ہے زکوٰۃ، شیطان وسوسے ڈالے گا۔ بس وہ جو دیوار ہے نا، ایک ٹھوکر لگانے کی دیر ہے، گرائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمت کر رہا ہے یہ آنے کی، قدم بڑھا رہا ہے اس طرف۔ اب وہ جب دیوار گر جائے گی نا، بس پھر تم عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا عمل کرنے کے لیے، خواہ وہ روزہ رکھنے کا عمل ہو، خواہ وہ زکوٰۃ کا عمل ہو، خواہ تراویح کا عمل ہو، خواہ جمعے کی نماز کا عمل ہو، خواہ اللہ کے دربار شاہی میں آنے کا عمل، کوئی عمل بھی ہو، نیکی میں تو شیطان ضرور وسوسے ڈالے گا۔ اگر ان وسوسوں کی دیوار کو تم نے پھلانگ دیا، گرا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تمہارے لیے راستہ آسان کر دے گا، خود بخود وہ عمل ہو جائے گا۔ جیسے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک ذمہ دار تھے، بڑے ذمہ دار تھے، جا رہے ہیں، شکار کا شوق تھا ان کو، ملازم کے ساتھ جا رہے ہیں شکار پہ۔ راستے میں ایک گاؤں، معمولی سا چھوٹا سا گاؤں تھا،
وہیں آخر میں ایک مسجد بھی نظر آ گئی، وہ بھی ویران سی تھی، بے آباد سی تھی، جیسے کوئی آتا ہی نہیں یہاں نماز پڑھنے۔ تو جب اس مسجد کے پاس سے گزر ہوا اس ذمہ دار کا اور اس کے ملازم کا، تو ملازم نے کہا کہ حضور مسجد بھی آ گئی، ظہر کی نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں 4 رکعت پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں۔ اب وہ ذمہ دار خود بے نمازی تھا، کبھی اللہ کے گھر میں گھسا ہی نہیں، گیا ہی نہیں۔ اب دل تو اس کا کر رہا ہے کہ میں اس کو اجازت نہ دوں، لیکن کچھ اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں تھی کہ کھلم کھلا انکار کرتا۔ کہنے لگا اچھا جاؤ جلدی سے پڑھ کے آ جاؤ۔ وہ کہتے جی حضور ٹھیک ہے میں ابھی آیا۔ وہ گئے، نل چلایا، نل کا دور تھا اس وقت، پانی بھرا، وضو کیا بڑے اطمینان سے، اور جا کے اندر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اب دعا مانگ رہا ہے، اور وہ باہر گیٹ کے اوپر کھڑا انتظار کر رہا ہے، ذمہ دار، بڑا ذمہ دار۔ اب اگر دیکھا جائے کہ یہ مسجد جو ہے دربار شاہی ہے، اندر جو لوگ ہیں وہ بادشاہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور باہر جو کھڑا گیٹ پہ وہ چوکیدار ہے، وہ ملازم ہے۔ اب دیکھا کہ اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر آ ہی نہیں رہا، تو بڑے غصے سے غضبناک لہجے میں بولا ارے رمضانی باہر آؤ۔ تو اس نے اندر سے جواب دیا حضور میں تو باہر آنا چاہتا ہوں، باہر آنے نہیں دیتا۔ پھر اس سے بھی زیادہ غصے میں بولا ارے کمبخت اندر تو تیرے سوا کوئی ہے نہیں، کون نہیں آنے دیتا تجھے باہر؟ اس نے اندر سے جواب دیا حضور جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تو یہ ہمت کی بات ہے، ہمت ہوئی تو اس کو توفیق ملی، اس نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ کہتا تو عمل کی توفیق نہ ہوتی۔ ذمہ دار کے دل میں ہمت نہیں پیدا ہوئی، طاقت نہیں آئی، حوصلہ نہیں ہوا، ارادہ نہیں کیا، نیت نہیں کی تو نہیں توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے پرواہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی۔ مولانا روم اسی کو فرما رہے ہیں کہ جب کوئی ہمت کرے نا، دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو جائے نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ بے طاقتوں کو بھی وہ نیکی کرنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، توفیق دے دیتے۔ توفیق کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ توفیق دے دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے دے یا اللہ، تو اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا، خود بخود قدم اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی بارے میں فرما رہے ہیں، فرمائے کہ بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد۔ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی کے دیکھا کہ قافلے جا رہے ہیں، پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں یہ قافلے؟ ایک قافلہ جا رہا ہے، پھر اس کے پیچھے دوسرا قافلہ جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ حج نام ہی اللہ کے گھر کی زیارت کا ہے۔ صحیح کہا۔ فرمائے گئے حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ ایک حج تو یہ ہے کہ اس گھر کے طواف کریں آپ، 4 دیواری کے ارد گرد چکر لگائیں، یہ ظاہری حج ہے۔ ایک ہے حج کی روح، باطنی حج، اصل حقیقی حج وہ ہے اس گھر والے سے ملاقات ہو جائے، اس کی زیارت ہو جائے، اس سے ہم کلامی کا شرف ہو جائے، اس سے مصافحہ معانقہ ہو جائے تمہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ قافلے جو جا رہے ہیں یہ حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں۔
چونٹی کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ یا اللہ میں بھی تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب بتائیے چونٹی کتنی نحیف اور کمزور سی مخلوق ہے، پتہ نہیں دن میں کتنی چونٹیوں کو ہم پاؤں تلے رون دیتے ہوں گے۔ لیکن بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں اس واقعے سے۔ آپ یہ نہ کہیے گا کہ کہاں سے چونٹی بولنے لگ گئی اور کیسے۔ علامہ اقبال نے بھی اس قسم کے بہت سی نظمیں لکھی ہیں سمجھانے کے لیے۔ اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے، حقیقت کو سمجھانے کے لیے وہ واقعہ لکھا جاتا ہے، فرضی واقعہ۔ تو چونٹی کے دل میں جب یہ جذبہ آیا کہ میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اب وہ جا نہیں سکتی، کوئی طاقت ہی نہیں اس کے اندر۔ لیکن بھی اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے نا، دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ اللہ نے چونٹی، اگر کوئی، یہ تو چونٹی تو زمین پہ پھر رہی تھی نا، اگر پتھر کے اندر بھی کوئی کیڑا ہے نا، اس کیڑے سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ اس کو رزق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیرے نہ پر ہیں، نہ تیرے لیے کوئی سواری ہے، نہ تجھ میں اتنی طاقت ہے، لیکن ہم تو طاقت والے ہیں، ہم تو مسبب الاسباب ہیں، ہم سبب پیدا کریں گے۔ ہم نے تیرے دل کی نیت کو جانچ لیا، دیکھ لیا، ہم نے سن لیا تیری تمنا کو، آرزو کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سبب پیدا کیا؟ فرمائے کہ بود مورے حوث داشت کے در کا برسد، بود مورے حوث داشت کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ کبوتر اڑتا ہوا جا رہا تھا، اللہ نے اسے حکم دیا نیچے اترو، چیونٹی کے دل میں ڈالا، اس کے قدموں سے چمٹ جاؤ۔ کبوتر کو حکم دیا یہاں سے پرواز کرو اور سیدھے میرے گھر میں جا کے اس کو اتارو۔ حج ہو گیا اس کا، اللہ نے زیارت کرا دی۔ تو دیکھا آپ نے، دل میں تمنا پیدا کرو گے، روزے کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ 8 تراویح نہیں 20 تراویح بھی پڑھو گے، تہجد بھی پڑھو گے، پھر تو